سب سے بڑی اچھائی کیا ہے؟ اسلام ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفر کو دنیا سے ختم کیا، اسلام کو دنیا میں بہت زیادہ پھیلایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اچھائی کا حکم کرنا اور لوگوں کو برائی سے روکنا۔ یہ فرمایا اس کے 3 درجے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ اگر ہاتھ سے روک سکو، کوئی گناہ ہوتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں، اگر تمہارے میں طاقت ہے تو اپنے ہاتھ سے روکو، اور اگر اتنی طاقت اور کیپیسٹی نہیں ہے تو زبان سے روکو، اور اگر یہ بھی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم اپنے دل میں اس چیز کو برا سمجھو۔ یہ 3 درجے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو آخری درجہ ہے دل میں برا سمجھنے کا، یوں فرمایا یہ ایمان کا آخری درجہ ہے، یعنی آخری ایمان والے کی یہ پوزیشن ہونی چاہیے کہ دنیا میں جہاں کہیں برائی کو دیکھیں تو اسے کم سے کم آخری درجہ یہ ہے کہ اپنے دل میں اسے برا سمجھے۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دین کے معاملے میں فرسٹ اسٹیج پہ تھے، یہاں جہاں موقع ملتا وہ اپنے ہاتھ سے روکتے تھے۔ ایسا نہیں کہ دل میں برا سمجھ لیا، ایسا نہیں کہ زبان سے کہہ کر خاموش ہو گئے، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ہمیشہ ننگی ہوتی تھی کہ جہاں کہیں تھوڑی دین سے بے دوری یا بے دین کے اندر کوئی غلطی، کوئی گناہ اگر دیکھ لیتے تھے تو اپنی تلوار سے اسے درست کر دیتے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی اور ایک منافق، اندر سے تو منافق تھا لیکن ظاہر میں وہ مسلمان کہتا تھا، لیکن دل میں نفاق تھا۔ ایک یہودی اور ایک منافق، یعنی ظاہری اعتبار سے مسلمان سمجھیے، دونوں میں ایک چیز پر بحث ہو گئی۔ ایک زرا تھی، اس کے بارے میں یہودی کا دعویٰ تھا کہ یہ میری ہے، اور جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا وہ کہتا تھا کہ یہ میری ہے۔ اب دونوں میں تکرار چلی تو فیصلہ کرنے کے لیے وہ جو یہودی تھا اس نے کہا چلو جا کر تمہارے رسول سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرا لیں۔ اب دونوں گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی باتیں سنی، یہودی کے حق میں فیصلہ سنا دیا کہ بھئی یہ زرا اس یہودی کی ہے۔ فیصلہ ہو گیا، دونوں باہر نکلے، اللہ کے نبی کے کمرے سے یا حجرے سے باہر نکلے۔ اب واپس جا رہے تھے تو یہ جو منافق تھا اس نے کہا کہ بھئی فیصلہ تو ہو گیا ہے لیکن مجھے ذرا اطمینان نہیں ہے، مجھے تھوڑا اطمینان نہیں ہے، ہم ایک کام کرتے ہیں حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں، ان سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ اب یہ جو یہودی تھا کہ بھئی تمہارے نبی نے فیصلہ کیا ہے میرے حق میں، پھر تم حضرت عمر سے فیصلہ کرانا چاہتے ہو؟ کہا نہیں، ذرا اطمینان ہو جائے گا، مجھے تسلی نہیں ہے، حضرت عمر سے بات کریں گے۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ بھئی حضرت عمر کے اندر چونکہ دین کا جذبہ زیادہ ہے، اپنی قوم کے بارے میں بہت اچھا سوچتے ہیں، تو یہ میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے۔ یہ سوچ کر حضرت عمر کے پاس دونوں چلے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ گھر میں موجود تھے، باہر سے دستک ہوئی، باہر تشریف لائے، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا انہوں نے دونوں نے کہا یہ زرا میری ہے، یہ زرا میری ہے۔ یہودی نے بھی کہا، جو مسلمان نہیں تھا، اندر سے منافق تھا لیکن مسلمان سمجھا جاتا تھا، انہوں نے کہا یہ میری ہے۔ تو پھر اس یہودی نے یہ کہا کہ یہ فیصلہ ہم اللہ کے نبی کے پاس، تمہارے رسول کے پاس لے کر گئے تھے، تمہارے رسول نے فیصلہ میرے حق میں دے دیا تھا۔ یہودی کہہ رہا ہے میرے حق میں دے دیا تھا، لیکن یہ تمہارا بھائی، یہ مسلمان ہے، اس نے بہت فورس کیا کہ آپ کے پاس فیصلہ کرا ہے۔ تو حضرت عمر نے یہ جب سنا تو دونوں کو کہا یہیں رکے رہو، میں ابھی اندر جا کے واپس آتا ہوں، پھر اس کے بعد فیصلہ کرتا ہوں۔ اچھی بات ہے، دونوں انتظار کرنے لگے۔ حضرت عمر اندر گئے، ساتھ میں تلوار لے کر آئے، اور جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، جس نے نبی کے فیصلے کے بعد یہ کہا تھا کہ حضرت عمر سے فیصلہ کرا لیں گے، حضرت عمر نے تلوار لائی، ایک بار میں گردن اڑا دی اس کی، کوئی دیر نہیں کی۔
اب وہ یہودی پریشان ہو گیا، بھائی انصاف کرنے کے لیے لائے تھے، کم سے کم بتا دیتے، ان سے فیصلہ کر دیتے، لیکن یہ کیا کیا تم نے؟ ایک دم سے آپ نے گردن اڑا دی۔ حضرت عمر نے کہا جو نبی کے فیصلے کو نہ مانے، عمر کا یہی فیصلہ ہوتا ہے۔ جو نبی کے فیصلے کو نہ مانے، میرے سے پہلے میرے نبی نے فیصلہ کر دیا تھا، اس کے بعد بھی اس نے میرے پاس فیصلہ کرانے کے لیے آیا، اس کی ضرورت کیسے ہوئی؟ تو حضرت عمر نے اس کی گردن اڑا دی۔ سارے مدینے میں ہلچل ہو گئی کہ یہ کیا ہو گیا۔ سارے جو منافق تھے، اندر سے نفاق تھا ان کے، وہ سب اکٹھے ہو گئے، اور یہ باتیں شروع ہو گئی سارے مدینے میں کہ حضرت عمر نے ایک مسلمان کا قتل کر دیا۔ حالانکہ ظاہری اعتبار سے وہ مسلمان تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، نبی کی مجلسوں میں بھی بیٹھا کرتا تھا۔ اب مدینے میں کھلبل ہو گئی کہ حضرت عمر نے ایک ایمان والے کو قتل کر دیا ہے، اب اس کے بدلے میں حضرت عمر کو قتل کرنا چاہیے۔ اب اس طرح کی باتیں ہونے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی یہ باتیں آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی انتظار میں تھے کہ سوچ رہے تھے کہ اب اس معاملے کو کیسا نپٹائیں، حضرت عمر سے کس طرح بات ہوگی، کیا معاملہ ہوگا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ آنے سے پہلے اللہ نے قرآن کی آیتیں حضرت عمر کے حق میں اتار دی۔ قرآن کی آیتیں اتر گئی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں اتار کر یہ بتا دی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو نہ مانے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر نے جس آدمی کا قتل کیا ہے وہ اصل میں مسلمان ہی نہیں ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ مسلمان نہیں، وہ کافر ہے جو نبی کے فیصلے کو نہ مانے۔ اللہ نے شان اتار دی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ تھی کہ وہ فیصلہ حق بات پہ اتنا تیزی سے کرتے تھے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جس طرف جاتا ہے حق وہاں جاتا ہے، اور جس راستے سے عمر گزر جائے شیطان کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اس کے راستے میں آ رہا ہے۔ انسان تو انسان ہے، شیطان بڑے بڑے کانپتے تھے حضرت عمر سے۔ ایک مرتبہ قریش کی بہت ساری عورتیں آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے لگی، کوئی مسئلہ تھا، زور زور سے باتیں کرنے لگی عورتیں، کچھ کام تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بھی وہاں آ گئے۔ حضرت عمر انٹر ہوئے، ساری عورتیں جا کر چھپ گئی، کسی کی زبان نہیں کھل رہی ہے، حالانکہ اللہ کے نبی کے سامنے اونچی اونچی آواز سے بات کر رہی تھی۔ حضرت عمر کیا آ گئے، ساری عورتوں کی زبانیں بند ہو گئی، جا کے پردے کے پیچھے سب خاموش ہو گئے، کسی کی آواز نہیں نکل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو مسکرا کر دیکھا اور یوں فرمایا، اے عمر تم اتنا حق پر ہو کہ جس راستے سے تم گزر جاؤ شیطان وہاں سے گزرنے کی ضرورت نہیں کرتا۔ جہاں بھی برائی دیکھیں اسے روکنا یہ ایمان والے کی نشانی ہے۔ ایمان والے کے دل کے اندر یہ جذبات ہونی چاہیے کہ دنیا سے برائی ختم ہو، اچھائیاں دنیا کے اندر پھیلے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اندر یہ چیز ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ نبیوں میں یہ فکر ہوتی ہے، نبیوں میں، اور اس کے بعد حضرت عمر میں یہ فکر زیادہ تھی، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر اللہ کسی کو نبی بناتے تو وہ حضرت عمر کو بناتے، اس لیے کہ ان کے دل کے اندر اتنے جذبات ہیں کہ دنیا سے برائی ختم ہو جائے، کفر ختم ہو جائے، ایمان اور اسلام دنیا کے اندر قائم ہو جائے۔ چھوٹی چھوٹی بات برداشت نہیں کرتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عمر کا زمانہ ہے، ایک آدمی چھوٹی جھولی لٹکائے ہوئے راستے میں بھیک مانگ رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسے دیکھا، کیا کر رہے ہیں؟ کہا مجبور ہوں، بھیک مانگ رہا۔ حضرت عمر اسے بلائے، 2 روٹیاں اسے دی، کہا یہ لوگ کھا لو۔ اب وہ 2 روٹیاں لے کر چلا گیا۔ 1 گھنٹہ گزرا تھا، پھر حضرت عمر نے اسے دیکھا کہ پھر بازار میں بھیک مانگتا پھر رہا ہے۔ حضرت عمر نے اسے بلایا، تو پہلے بھیک مانگ رہا تھا، میں نے تجھے کھانے کے لیے روٹی دی، پھر کیا کر رہا ہے؟ کہا بھیک مانگ رہا ہوں۔ پھر اس کی جھولی مانگی، دیکھا بہت ساری روٹیاں اس کے اندر تھیں، ساری روٹیاں اٹھا کر اونٹوں کے سامنے ڈال دی۔
جو صدقے کے ان تھے بیت المال کے، اس کے سامنے سارے روٹیاں ڈال دی اور کہا اسلام بھیک مانگنے سے منع کرتا ہے۔ بھیک مانگنا تب جائز ہے جب انسان بھوکا ہو، کھانے کے لیے کچھ نہ ہو اور اس کے اوپر 1 سے 2 دن گزر گئے ہوں، تب اس کے بعد اسے بھیک مانگنے کی اجازت ہے۔ تو نے آلریڈی کھایا، ابھی 1 گھنٹہ پہلے میں نے تجھے 2 روٹیاں دی، تیری جھولی میں آلریڈی اور روٹیاں بڑی ہیں، ایسی صورت میں تجھے بھیک مانگنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر میں تجھے بھیک مانگتا ہوا دیکھوں نا تو میرا ہنٹر ہوگا اور تیری پیٹھ ہوگی، لال کر دوں گا تیری پیٹھ کو۔ بھیک مانگنے والے بھی حضرت عمر سے ڈرتے تھے۔ یعنی اس طرح کا دین کا جذبہ، اسلام کو پھیلانے کا جذبہ، ہم بھی مسلمان ہیں، ہمارے اندر بھی اس کی خواہش اور تمنا ہونی چاہیے کہ دنیا سے برائیاں مٹے، اسلام زندہ ہو، اچھائیاں دنیا کے اندر آئے۔ اس کی فکر ہر ایک کو کرنی چاہیے، ہر ایک کو کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر آدمی ایک بادشاہ ہے اور ہر بادشاہ سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو ہر آدمی جس کے ماتحت میں جتنے لوگ ہیں ان کی دینداری کی فکر کرنا گھر کے سب بڑا انسان کی ذمہ داری ہوتا ہے۔ جبلہ ابن احم ایک قسم دنیا کا بادشاہ تھا، بڑا آدمی تھا، مسلمان ہو گیا، مکے میں آیا، کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ اس کی چادر ایک کھیڑے کے رہنے والے بڈھو کے پیر کے نیچے آ گئی۔ اب یہ چونکہ بادشاہ تھا، روب تھا، دبدبا تھا، مال کا گھمنڈ تھا، اب اس کی چادر ایک معمولی انسان کے ہاتھ میں آ گئی تو اس نے جبلہ ابن احم نے پلٹ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر لگا دیا۔ اب یہ آدمی حضرت عمر کے پاس پہنچا کہ دیکھو یہ جبلہ ابن احم نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ حضرت عمر نے اس کو بلایا، کہا کہ 2 باتیں ہیں، یا تو اس سے معافی مانگ لو یا پھر ایک تھپڑ اس کے ہاتھ سے کھا لو، اسلام کا یہی تقاضا ہے۔ معافی مانگ لو، اگر معاف کر دے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسلام کا اصول یہ ہے کہ یہ بھی تمہیں تھپڑ مارے گا اور اس کا تھپڑ تمہیں کھانا پڑے گا۔ اس نے کہا تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ میں جانتا ہوں، میرا نام جبلہ ابن احم ہے، تو ملک شام قسم دنیا کا بادشاہ ہے وہاں کا، جانتا ہوں، لیکن اسلام کی نظر میں بادشاہ رعایا دونوں ایک ہے، انصاف سب کے ساتھ برابر ہوگا۔ اس نے کہا مجھے 2 دن کی مہلت دے، میں سوچ کر بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے، 2 دن مہلت دے دی۔ وہ راتوں رات چھپ کر اپنے ملک بھاگ گیا اور جا کر وہاں کفر کا اعلان کر دیا کہ میں اسلام کو نہیں مانتا، مرتد ہو گیا، اسلام کو چھوڑ دیا۔ بہت دنوں کے بعد ایک صحابی وہاں پہنچے، دیکھا کہ وہ اسلام چھوڑ گیا ہے، پرانے مذہب کو اپنا لیا ہے۔ اب یہ صحابی جا کر اس سے ملے کہ بھائی تم نے برا کیا، اسلام کو چھوڑ دیا۔ تو اس نے بھی کہا مجھے بھی افسوس ہوتا ہے کہ میں نے غلطی کی، لیکن اب دوبارہ اسلام میں آنا چاہتا ہوں، لیکن شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، ایک کام ہو جائے تو میں دوبارہ اسلام میں آ جاؤں گا۔ کہا کیا کام ہے؟ کہا اگر حضرت عمر اپنی بیٹی کو میرے نکاح میں دے دیں تو میں پھر دوبارہ اسلام میں آ جاؤں گا۔ اب وہ صحابی کہنے لگے ٹھیک ہے میں جا کے بات کرتا ہوں۔ گئے، حضرت عمر سے بات کی کہ جبلہ ابن احم کہتا ہے کہ آپ اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دیں گے تو وہ دوبارہ اسلام میں آئے گا۔ حضرت عمر کے دل میں اتنی فکر تھی ایمان کی، اسلام کی، انہوں نے اس صحابی سے کہا تم نے بہت دیر کر دی، اسے تو جواب دے کے آ جانا چاہیے تھا، فوراً جاؤ اور جا کر اس سے کہو کہ تم اسلام میں آتے ہو تو اس کے لیے حضرت عمر جو ہے وہ اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہے، اسلام کے راہ ہے۔ ایک آدمی کا اسلام قبول کر لینا یہ بہت بڑی چیز تھی۔ تو حضرت عمر نے کہا میں اپنی بیٹی دے دوں گا اگر وہ اپنے اسلام میں واپس آنا چاہے۔ یہ پیغام لے کر قسم دنیا پہنچے، اتفاق تھی، قسمت کی بات تھی کہ یہ پیغام لے کر وہاں پہنچے ہیں، وہاں جبلہ ابن احم کا کفر کی حالت میں انتقال ہو گیا، بغیر ایمان کے اس کی میت اٹھائی جا رہی تھی، قسمت میں نہیں تھی۔ جو آدمی تکبر کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے نا، اللہ اسے پسند نہیں کرتا، چاہے مال کا گھمنڈ ہو، چاہے طاقت کا گھمنڈ ہو، چاہے خوبصورتی کا گھمنڈ ہو، کسی بھی چیز کا جو گھمنڈ کرتا ہے اللہ اسے پسند نہیں فرماتے۔ تو جبلہ ابن احم کے اندر بھی اپنی مال کا گھمنڈ تھا، اللہ نے اسے پسند نہیں فرمایا، ایمان کی دولت چھین لی، کفر کی حالت میں اس کی موت آ گئی۔ تو حضرت عمر کی 2 پسندیدہ چیزیں، اچھائی کو پھیلانا، برائیوں سے روکنا۔ تیسری بھی ایک بات ہے وہ کل انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے
آخر میں ایک مسئلہ جو کل بعض لوگوں نے مجھے بتایا تراویح کے تعلق سے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آدمی تراویح کی عشاء کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا وہی وتر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا، ایسا مسئلہ بعض لوگ بتاتے ہیں اور لوگ سمجھتے بھی ایسا۔ اسی لیے جب وتر کا اعلان ہوتا ہے تو بعض لوگ جماعت چھوڑ کر الگ ہو جاتے ہیں کہ ہم نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی ہے، لہٰذا وتر بھی ہمیں جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنا ہے، وہ الگ سے وتر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ غلط بتایا گیا ہے۔ عشاء اور وتر کا ایک ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ عشاء کی نماز پڑھ لیں پھر وتر تہجد کے وقت پڑھیں تبھی چلتا ہے، لیکن عشاء جماعت کے ساتھ نہیں پڑھا ہوں اس لیے وتر بھی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنا، یہ غلط ہے۔ اگرچہ آپ عشاء کی جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے، تب بھی آپ اگر وتر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے بتایا یہ غلط بتایا ہے، اور جو لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں وہ بھی جماعت کی نماز سے محروم ہو رہے ہیں۔ لہٰذا عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو نہ پڑھو، اگر وتر کی جماعت مل رہی ہے تو وتر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی بلکہ ہر ایک مسلمان کو حضرات صحابہ کرام کی پسند کو اپنی پسند بنا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين۔ اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم إنا أعوذ بك من الحمد والعذر، وأعوذ بك من الجود والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين